السلام علیکم دوستو، آج آپ کے لیے ایک بہت ہی لازوال داستان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ داستان گل صنوبر بہت سے لوگوں نے اپنے بڑے بوڑھوں سے سنی ہوگی، آج میری زبانی سنیے۔ وہ جنگل بیابان تھا، دور تک کوئی انسان نہیں تھا۔ بادشاہ اور ملکہ دونوں بے حد زخمی تھے۔ وہ کسی سہارے کی تلاش میں جنگل میں کافی آگے نکل آئے تھے۔ ملکہ نے چھوٹا سا بچہ اٹھا رکھا تھا۔ دور جنگل میں ایک فقیر کی جھونپڑی نظر آئی۔ ملکہ اور بادشاہ اس جھونپڑی کی طرف بڑھے۔ اس جھونپڑی میں ایک شخص عبادت میں مصروف تھا۔ اس نے ملکہ اور بادشاہ کو اپنی جھونپڑی کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ جلدی سے اٹھا اور بادشاہ اور ملکہ کی طرف بڑھا، مگر یہ کیا، جب تک وہ بادشاہ اور ملکہ کے پاس پہنچا دونوں اللہ کو پیارے ہو چکے تھے اور ان کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا تھا۔ فقیر نے اس بچے کو اٹھا لیا، اسے اپنی جھونپڑی میں لے آیا۔ وہ بچہ اس قدر چھوٹا تھا کہ اسے پتہ نہیں تھا کہ اس کے ماں باپ مر چکے ہیں۔ وہ کھیل رہا تھا، ہر پریشانی سے آزاد، ہر دکھ تکلیف سے پرے۔ فقیر نے ایک نظر ان دونوں لاشوں پر ڈالی اور دھیرے سے مسکرا دیا۔ بچے کی طرف دیکھا تو وہ حسب معمول اپنے کھیل میں مشغول تھا۔ فقیر نے بادشاہ اور ملکہ کا کفن دفن کا انتظام شروع کر دیا اور یوں وہ بچہ اس فقیر کی جھونپڑی میں پلنے لگا۔ فقیر نے خود ہی اس کا نام شہریار رکھا۔ فقیر اس بات کو جانتا تھا شہریار ایک شہزادہ ہے، مگر فقیر یہ نہیں جانتا تھا کہ اس پر یا اس کے والدین پر کیا گزری۔ فقیر اپنی جھونپڑی میں شہریار کی پرورش کرنے لگا۔ شہریار جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا، اس کی دوستی چرند پرند اور جانوروں سے ہوتی گئی۔ فقیر کیونکہ انسانی زبان جانتا تھا، اس لیے شہریار بھی انسانی زبان بول اور سمجھ لیتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور شہزادہ شہریار جوان ہو گیا، مگر فقیر اب اپنی آخری عمر کو پہنچ چکا تھا۔ اس نے شہزادے سے کچھ چھپایا نہیں تھا۔ اسے اس کے والدین کی قبریں بھی دکھا دی تھیں اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ شہزادہ شہریار کسی ریاست کا شہزادہ تھا۔ بوڑھے فقیر کی زندگی کے دن کم رہ گئے تھے۔ وہ بے حد بیمار تھا۔ ساری زندگی کی جمع پونجی ایک شہزادہ شہریار تھا یا ایک گھوڑا جسے شہزادے کی طرح بچپن سے پالا تھا۔ بوڑھے فقیر نے شہزادے کو اپنے پاس بلایا اور شہزادے سے کہا، شہریار،
میری زندگی کے دن بہت کم رہ گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ میں مر جاؤں۔ میرے مرنے کے بعد میری لاش کو دفنا دینا۔ تم اس جنگل میں اکیلے رہ جاؤ گے، اس لیے تم انسانوں کی دنیا میں اس جنگل سے مشرق کی طرف باہر نکلو گے تو بہت دور چلنے کے بعد جب یہ جنگل ختم ہوگا تو انسان کی آبادی شروع ہو جائے گی۔ وہاں تمہارے اور میرے جیسے انسان رہتے ہیں۔ تم اس گھوڑے کو لے کر انسانوں کی دنیا میں چلے جانا اور ان کی طرح زندگی بسر کرنا۔ تم زیادہ نہیں جانتے مگر آہستہ آہستہ سیکھ جاؤ گے۔ میں نے تو اپنی زندگی اس جنگل میں گزار دی، مگر میرے مرنے کے بعد تم اس جنگل سے ضرور چلے جانا۔ کچھ دن گزرے، وہ بوڑھا فقیر مر گیا۔ اب شہریار کا جنگل میں دل نہیں لگتا تھا، وہ اکیلا رہ گیا۔ ایک گھوڑا تھا جو کہ اس کا ساتھی تھا، مگر فقیر کے مرنے کے بعد اب وہ جنگل سے جانے کی سوچنے لگا تھا۔ آخر ایک دن وہ مشرق کی طرف گھوڑے پر بیٹھ کر روانہ ہو گیا، اپنی انجان منزل کی طرف۔ پتہ نہیں اس کی زندگی میں کیا لکھا تھا، مگر وہ ہر بات سے بے خبر ایک انجان منزل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ شہزادی گل افشاں بے حد پریشان تھی۔ اسے اپنے باپ بادشاہ کے کہنے پر اپنے باپ کے دوست کے بیٹے سے شادی کرنی تھی، جس سے وہ بالکل پسند نہیں کرتی تھی۔ شہزادی گل افشاں وزیر زادے کو پسند کرتی تھی۔ وزیر زادہ بھی شہزادی گل افشاں کو بے حد پسند کرتا تھا۔ اس بات کا وزیر کو تو علم تھا، مگر بادشاہ اس بات سے بے خبر تھا۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے دوست کے بیٹے سے طے کر دی تھی، اور یہی بات تھی کہ شہزادی بے حد پریشان تھی۔ شہزادی نے وزیر کے بیٹے کے ساتھ مل کر محل چھوڑ کر بھاگنے کا پروگرام بنایا۔ کرنا یہ تھا کہ رات کو سب کے سو جانے کے بعد محل کے پیچھے باغ والے حصے میں وزیر زادہ 2 عدد گھوڑے اور جو مال اسباب ہاتھ لگتا لے کر پہنچ جاتا۔ ادھر شہزادی بھی اپنے سارے زیورات اور جو کچھ ہاتھ لگتا لے کر محل کے پیچھے باغ والے راستے سے دیوار پھلانگ کر گھوڑوں کے پاس پہنچ جاتی، اور پھر دونوں ایک ایک گھوڑے پر بیٹھ کر راتوں رات کسی انجان سفر پر روانہ ہو جاتے۔ دونوں نے اس بات کا ارادہ کر لیا کہ آج کی رات ہم نے محل سے بھاگ جانا ہے اور جا کر شادی کر لینی ہے۔ شادی ہو جانے کے بعد ماں باپ کو قبول کرنا ہی پڑے گا۔ دونوں اپنے پلان کے مطابق رات ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ وزیر زادہ آدھی رات کو اٹھا، ایک گھوڑا استبل سے کھولا
اور اسے باغ کی دیوار کے ساتھ کھڑا کر آیا۔ دوسرا گھوڑا لینے کے لیے وہ دوبارہ استبل میں گیا تو وزیر پہلے سے وہاں موجود تھا۔ اس نے 2 بندوں کے ساتھ مل کر اپنے بیٹے کو قابو کر لیا اور گھر لا کر رسیوں کے ساتھ باندھ دیا۔ ادھر شہزادی اپنے گھر سے نکلی اور باغ کراس کر کے دیوار پھلانگ کر گھوڑے کے پاس پہنچ گئی۔ رات آدھی ہو چکی تھی، سیاہ اندھیری رات تھی۔ اس نے دیکھا ایک سیاہ گھوڑا، اس پر ایک آدمی سوار کھڑا ہے۔ شہزادی نے جلدی سے اپنے گھوڑے پر چھلانگ لگائی اور اس دوسرے گھوڑے والے کو کہا، جتنی جلدی ہو سکے نکلو، یہ نہ ہو کہ کوئی آ جائے، اور خود گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ایک طرف کو روانہ ہو گئی۔ وہ گھڑ سوار آدمی بھی شہزادی کے پیچھے پیچھے اپنا گھوڑا دوڑانے لگا۔ ڈر اس بات کا تھا کہیں بادشاہ کے سپاہی ان کا پیچھا کرتے کرتے اس راستے پر نہ آ جائیں، اس لیے دونوں کو ایک دوسرے سے بات کرنے کا موقع نہ ملا۔ دونوں اپنے گھوڑے ساری رات بھگاتے رہے، حتیٰ کہ صبح کی لو پھٹنے لگی۔ شہزادی نے ایک بار بھی مڑ کر نہ دیکھا۔ صبح ہو گئی۔ اب شہزادی نے گھوڑا دوڑاتے ہوئے کہا، ہم باغ تو آئے ہیں، اب تمہارا آگے کیا پلان ہے؟ ہم کہاں جائیں گے، کہاں رہیں گے؟ کیسا پلان؟ کون ہو تم؟ ایک انجان آواز شہزادی کے کانوں سے ٹکرائی۔ شہزادی نے پہلی بار مڑ کر پیچھے دیکھا تو شہزادی کا منہ کھلا رہ گیا۔ حیرت کے مارے شہزادی تھوڑی دیر کے لیے گم سم ہو گئی۔ وہ وزیر زادہ نہیں تھا۔ دوستو، اس کہانی کی قسط نمبر 2 انشاءاللہ بہت جلد